الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. میرے نوجوان ساتھیوں اور یہاں تشریف فرما بزرگوں، کوئی نہیں جانتا کہ کب وقت کا مزاج بدل جائے اور کیا حالات پیدا ہو جائیں. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے قوموں پر کہ جب پوری قوم کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنا دین بچانے کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو دین بچ جاتا ہے، اسلام بچ جاتا ہے. اے عزیزو، آج ہم جس دور سے اور جن حالات میں گزر رہے ہیں، یہ زمانہ اہل اسلام کی آزمائش کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے امتحان کا زمانہ ہے. چاروں طرف سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ باطل کی قوت اور اس کی طاقت سے خوف زدہ نہ ہو، اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور وہ یہ کہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس طاقت کا جس نے مقابلہ کیا وہ فنا کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دیا گیا اور سرکشی کرنے والوں کے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں سے ہمیشہ قلم ہوتے رہے. یہی تاریخ کی گواہی ہے اور یہی ساری دنیا کا اتہاس کہہ رہا ہے. اس لیے جو لوگ آج اسلام کو مٹانے کے لیے چوطرفہ محنتیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں،
ہم ان کو ببانگ دہن یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ جس نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سربلندیاں عطا فرمائیں۔ 1450 برس پہلے اس کائنات کے بنانے والے پروردگار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرش اعظم پر مستوی رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا ہے، مسلمانوں اگر تمہاری حالت کبھی یہ ہو جائے کہ تم زخموں سے چور ہو اور تمہارے جسم سے لہو کے قطرے بہ رہے ہوں، تم کمزوری کے عالم میں ہو، تمہارے اپنے جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں، تمہاری بوڑھی مائیں سسک رہی ہوں، تو بھی تو ہم بزدل مت بننا، بزدلی اختیار مت کرنا، غم مت کرنا۔ تمہارے جسم سے بہنے والا خون اسلام کے لیے کھاد بن جائے گا، تمہارے قتل ہو جانے والے نوجوان شہادت کا درجہ پا جائیں گے، وہ جنت کی وادیوں میں پہنچیں گے اور ان کے خون کے قطروں سے اسلام کی کھیتی ہری ہو جائے گی، اسلام کا باغ لہلہا جائے گا، اسلام کے چمن پہ بہار آ جائے گی، اسلام کا گلشن خوشبوؤں سے مہکنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سربلندی عطا فرمائی ہے اور یہ سربلندی کا صحرا قیامت تک مسلمانوں کے سر پہ بندھا رہے گا، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ 14 صدیاں گواہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے خلاف، ان کے مستانوں کے خلاف اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ ابلیس اپنی صفیں متحد کرتا رہا، ہتھیار بناتا رہا، قوت استعمال کرتا رہا، سازشیں کرتا رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی اور اپنے دین والوں کی ایسی مدد کی ہے کہ ابلیس کی فوجوں کے چھکے چھوٹ گئے اور ابلیس کو میدان سے واپس جانا پڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کل میں نے کھندراولی کی زمین پر یہ آیت پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے جو کہ 2015 شروع ہوئی ہے، سنو غور کرو مسلمانوں، 9/11 کے بعد امریکہ کے غرور کو محمد کے غلاموں نے جب خاک میں ملایا، امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جب دھول اور دھوئے میں ہٹا کر یہ بتایا کہ محمد کے شیروں میں وہ صلاحیت ہے جو تیرے ڈیفنس سسٹم کو توڑتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو زمین بوس کر سکتے ہیں، جو وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، جو پینٹاگون کے سینے میں خنجر چبھونے کا ہنر جان چکے ہیں، تو امریکہ اور ساری دنیا کا باطل اسلام کے خلاف اکٹھا ہوا، تن تما اٹھا اور اس نے اعلان کیا مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تم سے ہم پھر میدان جنگ میں 2 ہاتھ کریں گے اور تمہیں مٹا کر دم لیں گے۔ 14 سال پہلے بش کے یہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، اس کی لکھی ہوئی تحریر آج بھی میری نظروں میں موجود ہے، جب اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا اسے جنت شداد کی جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے دودھ کی نہروں سے دودھ دلایا جائے گا، اسے باغوں اور بہاروں کی سیر کرائی جائے گی، اور جو ہمارے مد سے مقابل آئے گا اس کا سینہ چھلنی کر ڈالیں گے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ان کی زبانوں کو کھینچ کے باہر پھینک دیں گے، ان کے سر قلم کر کے ان کی لاشوں کو اپنے ٹینکوں سے رون ڈالیں گے۔ یہ طاقت بھرا اعلان، یہ ظلم کی قوت کا اعلان قرآن کی اور حدیث کی اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ طاقتور یہ کہہ رہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ ہتھیار والا کون ہے، مگر محمد کے غلاموں نے افغانستان سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر آج صومالیہ تک اور صومالیہ سے لے کر کے آج لیبیا تک، یمن سے لے کر کے نائجیریا تک اس ظالم فرعون سے کہا
رب کل بھی ہمارا طاقتور تھا اور آج بھی طاقتور ہے۔ عیسائیوں، تم نے اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں پیا ہے، تم ڈبے کا دودھ پی کر میدان میں اترے ہو، اور ہم نے اپنی ماں کا پاکیزہ دودھ پیا ہے۔ کس میں دم ہے جو ہم سے کلائی ہماری موڑ سکے، اور کس میں دم ہے جو ہم سے ہماری سرزمین چھین سکے؟ الحمدللہ 13 سال آزمائش کے گزارنے کے بعد جب 14واں سال آیا، 2015 آیا، تو محمد رسول اللہ کے شیر کلمہ طیبہ گنگناتے ہوئے غزنی کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، قندھار کے شہروں میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، سرزمین عراق پر کہہ رہے ہیں آؤ اتر آؤ زمین پر، اگر تم میں قوت اور طاقت ہے تو خالد بن ولید کے بیٹوں سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، مصنع اور قافہ کے بیٹوں سے مقابلہ کر کے، اگر طاقت ہے تجھ میں تو حسین ابن علی کی روحانی اولادوں سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور باطل کہہ رہا ہے کہ جانے کے لیے ذرا راستہ بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اے مسلمانوں، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، حالانکہ ہمارے آج کے اکثریت نوجوانوں کی گناہوں میں ملوث ہے۔ کوئی بانسری سن رہا ہے تو کوئی دین کی آواز سے مست ہے، کوئی ڈھولک کی چھاپ پہ ناچ رہا ہے تو کوئی موبائل سے غلط اور ننگی تصویریں دیکھ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود چونکہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کر کے ساری دنیا کو محروم کر دیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے چند ایسے نوجوانوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی کے کمروں میں بیٹھ کر اپنی جانوں کا سودا کیا، اپنے لہو کے قطروں کو باطل کے ہاتھوں نہیں بیچا، وہ ابلیس کی فوجوں کا حصہ نہیں بنے، وہ شیطان کے لشکر کے سپاہی نہیں بنے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے مولا، یہ جوانیاں تیرے دین پہ نچھاور ہیں، یہ آنکھوں کی چمک کسی ہیروئن کے لیے نہیں بلکہ جنت کی حوروں کی متلاشی ہے۔ اے مولا، یہ بازوؤں کی طاقت کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، بیڈمنٹن کی گیند اور بلہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ اے مولا، یہ قدم فٹ بال پہ ٹھوکر مارنے کے لیے نہیں بلکہ باطل کے قلعوں کو توڑنے کے لیے ہے، ہمیں قبول فرما لے۔ یہ چند مسلمانوں کے نوجوان اٹھے جو اس ملت کا سرمایہ ہے، جو ہمارے آج کے ہیرو ہیں، اے دنیا کے وہ ہیرو جنہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، تمہارے جذبوں کو سلام، تمہیں ہم سراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تمہیں ہم محبت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ تم نے جیلوں پر دھاوا بولا اور اپنی بہنوں کو چھڑا کر لے گئے، تم نے قیدیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرے نبی کی حدیث پہ عمل کیا۔ نبی نے کہا فک العانی، قیدیوں کو چھڑایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرو، یعنی اسیر جو قید ہو گئے ہیں انہیں چھڑاؤ۔ عمل کیا۔ میں آج نوجوانوں کو یہی پیغام دینے کے لیے چلا ہوں۔ دنیا بھر میں آج ابلیس کے خیمے میں ہلچل ہے، باطل کی صفوں میں کھلبلاہٹ ہے، بوکھلاہٹ ہے۔ باطل میدان میں آیا تھا اپنی قوت کے زور پر، وہ سمجھتا تھا کہ ہم نے 100 سالوں میں اتنے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ کوئی مائی کا نام ہمارے مقابلے پر نہیں ٹک پائے گا۔ ہم جس شہر کو چاہیں گے روکیں گے، ہم جس ملک کو چاہیں گے برباد کریں گے، ہم جس کا دروازہ چاہیں گے توڑیں گے، ہم جس بہن کو چاہیں گے اٹھائیں گے، ہم جس ماں کو چاہیں گے اس کے بچے چھین کر اسے رلائیں گے۔ مگر ان کا یہ انومان غلط تھا۔ 14.5 صدیاں پہلے اللہ نے کہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا. کل بھی وہ غالب رہا تھا. کل جب 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کوفہ سے سفر کر کے دریاؤں کو رونتا ہوا, صحراؤں کو کچلتا ہوا, گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا, اپنی ٹانکوں سے گھوڑے کی ٹانکوں کی چنگاریاں اڑاتا ہوا جب سندھ کی سرزمین پر پہنچا تو اس کی قدموں سے ہندوستان دہل گیا. ایک دن وہ اس جیل پر پہنچا جہاں اس کی بہنیں قید تھی, جہاں اس کی مائیں رو رہی تھی. ایک ٹھوکر جیل کے دروازے کو لگائی, دروازہ زمین پر گرا. اس کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ماں سے کہا, ماں میرے سر پہ آنچل رکھ دے, بہن میرے سر پہ تو ہاتھ رکھ دے. جب تک تیرے بھائی غیرت مند موجود ہے دنیا کا کوئی ظالم ہماری بہنوں کو قید میں نہیں رکھ سکتا ہے, چاہے ہمیں ساتھ سمندر پار کر کے آنا پڑے اور چاہے ہوا کے دوش پہ اڑ کے جانا پڑے اور چاہے سمندروں پہ کشتیاں ڈال کے جانا پڑے. وقت بدل گیا. 13 سال پہلے پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی تھی دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے. دہشت گرد کون تھے؟ دہشت گرد عیسائی نہیں, دہشت گرد یہودیوں کو نہیں کہا جاتا. جو بمباری کر رہے ہیں 1948 سے لے کر کے آج تک فلسطین کے کیمپوں پر, وہ دہشت گرد نہیں ہیں. دہشت گرد ہم تھے جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان, انہیں دہشت گرد کہا گیا. جن کے ہاتھوں میں قرآن, انہیں دہشت گرد کہا گیا. جن کے سینے میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن, انہیں دہشت گرد کہا گیا. جو خانہ کعبہ کا طواف کرے انہیں دہشت گرد کہا گیا. جن کا دین اسلام ہے انہیں دہشت گرد کہا گیا. چین اتنا طاقتور ملک ہے اسے دہشت گرد نہیں کہا جاتا. آسٹریلیا کے عیسائیوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا. جاپان میں رہنے والے بدھسٹوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا. ایران میں رہنے والے شیعوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا. اگر دہشت گرد کا خطاب ملا تو وہ ہمیں دیا گیا کہ جن کے سینوں میں قرآن, جن کی زبان پر نعرہ تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے نغمے, جن کی جو اپنی مسجدیں بناتے ہیں وہ دہشت گرد قرار دیے گئے. یعنی دہشت گردی کے نام پر ہمارے معصوموں کا خون حلال کر لیا گیا. دہشت گردی کے نام پر ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹ لی گئی. دہشت گردی کے نام پر ہماری بہنوں کو گوانتانامو میں جیل میں بند کر دیا گیا. دہشت گردی کے نام پر عراق میں خون کی ہولیاں کھیلی گئی اور عراق کے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کے پانی سے نہیں بلکہ ہمارے خون سے اس کی پیاس بجھائی. دہشت گرد ہم کہلائے کہ ان کو مٹا دیا جائے, ان پہ فاسفورس بم استعمال کیے جائے, ان پہ کارپیٹ بم استعمال کیے جائے, ڈرون طیارے اڑے. اور وہ نوجوان جنہوں نے سنت کی پگڑی اپنے سر پہ باندھ رکھی تھی, جنہوں نے سنت داڑھی کی شکل میں اپنے چہرے پر قائم کر رکھی تھی, وہ دہشت گرد کہلائے. وہ معصوم بچے جو اپنی ماؤں کی گود چھوڑ کر مدرسوں میں آ گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رب کی رحمت کا نغمہ سنانے لگے, انہیں ڈرون طیاروں سے قتل کر دیا گیا. مسجدیں ویران کر دی گئی, ان کے مینار اٹھا دیے گئے, ان کے گنبدوں کو زمین پوش کر دیا گیا. مگر امت الحمدللہ محمد رسول اللہ کے غلام جب بیٹے کی لاش آئی تو اس کے سر پہ تاج شہادت دیکھ کر ماں مسکرا اٹھی کہ میرے لال میں اس قابل کہاں تھی کہ شہید کی ماں بن جاتی. جب شوہر کی لاش آئی تو بیوی خوشی سے جھوم اٹھی کہ میں اس قابل کہاں تھی کہ میں شہید کی بیوی بن جاتی. جب بھائی کی لاش آئی تو بہن مسکرا اٹھی, میرے بھائی تجھے شہادت مبارک ہو, تیرا خون تجھے مبارک ہو. کل قیامت کے میدان میں جب تو آئے گا تو میں فخر کروں گی
کہ میں شہید کی بہن ہوں. بیوی نے کہا میں عمرو بن جموح کی طرح فخر کروں گی کہ میں شہید کی بیوی ہوں. بیٹی نے کہا اے باپ تیری شہادت مقبول، تیری شہادت مقبول، تو اسلام کے لیے قربان ہو گیا. ہم یتیم ہوئے تو کیا ہوا، رسول اللہ بھی تو یتیم تھے. ہمیں رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کا شرف حاصل ہو گیا. ہم یتیم ہوئے تو کیا ہوا، حضرت حمزہ کی اولاد بھی تو یتیم ہو گئی تھی. ہم یتیم ہوئے تو کیا ہوا، جعفر طیار کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں بھی تو یتیم ہو گئی تھی. اگر ہم یتیم ہوئے تو کیا ہوا، حضرت حسین ابن علی کی اولادیں بھی تو یتیم ہو گئی تھی. زین العابدین اکیلا بچا تھا. اس بچے نے حضرت حسین اپنے باپ کی گردن میدان کربلا میں کٹتی ہوئی دیکھی، اپنے بھائی کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنے دوسرے بھائی کو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا. خود پیاس سے شرابور تھا مگر ہمت نہیں ہاری. یہ فاطمہ کا بیٹا، یہ حضرت علی کا لال تھا. اللہ نے اسی کی پشت سے سیدوں کے خاندان کو ابھارا اور آج دنیا میں وہ اسلام کی قیادت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. امت الحمدللہ خون کی قربانیاں دے کر، جانوں کے نذرانے دے کر، عصمتوں اور آبروؤں کو اسلام کے نام پر گنوا کر اسلام کو بلند کر دیا، اسلام کے چہرے پر عزت کا تاج سجا دیا، اسلام کے چہرے پر سربلندی لکھ دی اور دنیا سے یہ کہا اے لوگوں تمہارے پاس قوت ہو سکتی ہے، طاقت ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، تمہارے پاس ایسے ہتھیار ہو سکتے ہیں، رہی عزت تو وہ عزت آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. بتاؤ کس نے تم سے زندگی کی بھیک مانگی؟ بتاؤ کس نے پھانسی کو گھنٹے کو دیکھ کر ہچکیاں لی؟ بتاؤ سولی پہ چڑھ کر کس نے زندگی کی بھیک مانگی؟ پھانسی کے تختوں پر چڑھتے رہے، سولیوں پر جسموں کو پیش کرتے رہے اور گردنیں پھانسی کے پھندوں کو دیتے رہے، مگر جب پھانسی کا پھندا سامنے آیا تو مسکرا کر کہا کسی دن کا تو انتظار تھا، جس دن گلا تیرے اندر داخل کریں گے تو جسم تو یہی لٹک جائے گا، روح جنت کی وادیوں میں پہنچ جائے گا. الحمدللہ 13-14 سال میں امت نے باطل کے ہوش اڑا دیے اور یہ اعلان کر دیا ہماری سرزمینیں چھوڑ کر نکل جاؤ، نہیں نکلے تو قبرستان ہی تمہارا راستہ ہے. پتہ ہو تمہارے مقدر میں نہ کل کی نہ آج ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر کل بھی غالب تھا. تم تعداد کو مت دیکھا کرو، مسلمانوں کی صفوں میں آج بھی الحمدللہ وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا، جنہوں نے زمین پر پڑے ہوئے اسلام کے پرچم کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے فضاؤں میں لہرا دیا، آواز لگائی اما النصر و اما الشہادہ، یا تو اللہ کی مدد آئے گی فاتحانہ شام سے نکلیں گے اور یا شہادت ملے گی. جس دن شہادت ملے گی تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے خسرو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. دشمن سے کہو، دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے. دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے. اس طرف ہزاروں سینے ہیں، اس طرف ہزاروں سینے ہیں، اس طرف اگر ہیں تیر بہت. محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے بڑی بڑی ظالم قوتوں کو دیکھا ہے، ہوش اڑا دینے والے میدان جنگ کی چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھا ہے. انہوں نے جنگ قادسیہ کا بھی منظر دیکھا ہے، جنگ یرموک بھی دیکھی ہے، جنگ یمامہ بھی دیکھی ہے. تاتاریوں کا فتنہ چنگیز اور ہلاکو خان کو بھی دیکھا ہے. اس وقت دنیا یہی سمجھتی تھی کہ اسلام 2 دن کا مہمان ہے، اسلام
چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اسلام چند مہینوں کا مہمان ہے، مگر جب محمد رسول اللہ کے شیر سر سے کفن باندھ کر نکلے، ماں سے یہ عہد و پیمان کر کے نکلے، زندہ لوٹے تو غازی بن کر آئیں گے، نہیں آئے تو انتظار مت کرنا، جامِ شہادت لیے ہوئے، کافر کا جام ہاتھوں میں تھامے ہوئے، ماں حوض کافر پہ تجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ چند دیوانے نکلے تو آسمان سے مدد آئی، فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، رب نے کہا اے میرے سپاہیوں تم اس رب کی راہ میں ہو جس کے پاس قوت بہت، جس کے پاس طاقت بہت، وہ جنگ کے بادلوں کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے اور تمہیں فاتحانہ شان سے ملکوں اور خطوں میں داخل کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، آؤ اپنی تاریخ کو پھر سے دہراؤ۔ اسلام تم سے قربانی مانگتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام آج تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، جب میں نے کل تمہارے باپ دادا کو عظمتوں کے نشان دیے، عزتوں کے تاج دیے، میں نے ان کے قدموں میں کسرا کے تاج لا کر کے ڈال دیے اور قیصر کی حکومت میں نے ان کی ٹھوکروں میں ڈال دی، تم کیوں اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آتے؟ تم قرآن کو سے کیوں نہیں جڑ جاتے؟ تم محمد رسول اللہ کو اپنا رہبر مان کر کیوں دنیا سے بیگانہ نہیں ہو جاتے؟ لہذا جس دن جس خطے کے لوگ، جس علاقے کے لوگ اسلام کو اپنا محبوب بنا لیں گے، محمد رسول اللہ ان کے معشوق اور ان کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے انہیں دنیا کی وہ طاقت عطا کرے گا جس کو ساری دنیا پہلے دیکھ چکی ہے، اور آئندہ وہ منظرنامہ بدلنے والا ہے۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جسے روزی کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، ہر جاندار کی روزی ہمارے اوپر ہے، مچھلیوں کو ہم کھلاتے ہیں، مچھروں کو ہم غذا پہنچاتے ہیں، سمندر میں رہنے والے جانوروں کو ہم ان کی غذا مہیا کرتے ہیں، صبح کو پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ اور اپنے بچوں کی غذا لے کے واپس لوٹتے ہیں۔ تمہاری روزی کے مالک ہم، تمہاری غذا کے مالک ہم۔ اسی طرح اللہ نے مسلمانوں آپ سے غلامی کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی کا وعدہ کیا ہے۔ ایک ممبری کی سیٹ کیا، ایک MLA کا عہدہ کیا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے جانے کا عہدہ کیا، اس غلامی سے آزادی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، مسلمانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، طالب علموں، پروفیسروں، ڈاکٹروں، انجینئروں، قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے قرآن کی اس آیت میں صحابہ سے وعدہ کیا، اور آج ہم سے قرآن وعدہ کر رہا ہے، وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ 3 وعدے کیے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطیں 3 وعدے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، اے ایمان والوں، تم سے جن کے سینے میں ایمان کی چنگاریاں روشن ہیں ان سے، وعاملوا الصالحات جن کی پریشانیاں سجدوں میں جھکتی ہیں ان سے، جو رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں ان سے، جو زکوٰۃ 2.5% اپنے مال کی نکالتے ہیں ان سے، جو حج و عمرہ کرتے ہیں ان سے، جو جھوٹ نہیں بولتے، سچی تجارت کرتے ہیں، جو دھوکہ نہیں دیتے، ایمانداری کی بزنس کرتے ہیں، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں، جو گواہی چھپاتے نہیں،
بلکہ گواہی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والوں سے اور ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کتنا بڑا وعدہ کیا ہے، کیا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں ضرور، لام ضرور کے لیے آیا اور آگے نون آیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہر حال میں اللہ کا وعدہ ہے، ضرور بالضرور، قطعاً یقینی طور پر بے شک اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اور خلافت کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کے ٹکڑے کی نہیں، جیل کے چوکیدار کی چوکیداری نہیں، ایک شہر کی چیئرمینی نہیں، ایک قصبے کی پردھانی نہیں، پوری زمین کا اللہ نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جو طاقت تمہارے مقابلے پر آئے گی وہ پاش پاش کر دی جائے گی، جو تلوار تمہارے مقابلے پر نکلے گی اگر تم ڈٹ جاؤ گے میدان میں تو وہ ٹوٹ کے چور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنلقي الذين كفروا الرعب، ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال کر رہیں گے جو اللہ کے باغی ہیں، اور جب ہم رعب ڈال دیں گے تو وہ میدانوں میں ٹک نہیں سکتے۔ موجودہ تاریخ، یہ 12-13 سال کا زمانہ دنیا والوں تمہارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے فتح کی خوشخبری ہے۔ ہمارے دلوں کو یقین دلانے کے لیے ہم آج کہنا چاہتے ہیں، تم 42 ملکوں کی فوجیں لے کر افغانستان کی سرزمین پر آئے تھے، تمہارے پاس دنیا کا ہر ہتھیار تھا، تمہارے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی کہ تم نے زمین سے نہیں آسمان سے اسٹار وار لڑی، تمہارے پاس منافقین کے کاندھے تھے، تمہارے پاس پاکستان کا جنرل جو آج چوہوں کی زندگی گزار رہا ہے، جو آج اپنے دل میں گھسا بیٹھا ہے، اس کا کاندھا، اس کی توپ، اس کی انٹیلیجنس، اس کے سارے ایئر بیس استقبال کے لیے تمہارے تیار تھے۔ ایک طرف محمد رسول اللہ کے چند دیوانے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جن کے کاندھوں پر صرف معمولی سے راکٹ لانچر تھے، مگر ایمان سیلاب کی طرح سینوں میں امڈ رہا تھا، رب کی طاقت پر یقین تھا۔ جب تم نے اسامہ بن لادن کو مانگا اور یہ کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ختم کر دینے والا، ہماری پینٹاگن پر ایک جہاز کو اڑا دینے والا، ہمارے وائٹ ہاؤس پہ حملہ آور ہونے والا ہمیں اسامہ چاہیے، تو ملا محمد عمر نے کہا تھا، میرے نبی کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ ظالم کے، نہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ میں اس بھائی کو جو یمن چھوڑ کر آیا، جو مکہ مدینہ چھوڑ کر آیا، جو سوڈان سے ہماری مدد کرنے کے لیے آیا، یہ وہ شہزادہ تھا جس کے باپ کے پاس اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا۔ جب سعودی حکمرانوں تم ہوائی جہاز کو خریدتے تھے، اس کے باپ نے ہوائی جہاز اس لیے نہیں خریدا تھا کہ وہ پیرس کی گلیوں میں جا کر شراب کے جام پیے گا، یا وہاں عورت کی زلفوں سے کھیلے گا، یا وہاں وہ سنیما ہال قائم کرے گا۔ اس کے باپ نے جہاز اس لیے خریدا تھا کہ وہ ظہر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھے گا، وہ عصر کی نماز مسجد منورہ پڑھے گا، وہ مغرب کی نماز مسجد اقصی میں پڑھے گا۔ یہ وہ شہزادہ تھا جس کے حسن پر ساری دنیا کی طوائفیں اپنی آبروئیں نچھاور کر سکتی تھی۔ یہ وہ شہزادہ تھا جو ریشم کے گدوں پہ سو سکتا تھا۔ یہ وہ تھا جس کے بھائیوں نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کا سارا ایئر کنڈیشن سسٹم بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو عورت کی زلفوں پہ اپنی رات بتا سکتا تھا، وہ اگر چاہتا تو دنیا کی دولت خرید سکتا تھا، وہ اگر چاہتا تو بش کے باہوں میں باہیں ڈال کر جھوم سکتا تھا۔ باراک اوباما وہ تجھ سے ملاقات کر کے کروڑوں اور وہ کھربوں کی کمپنیاں امریکہ میں خرید سکتا تھا،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو چن کر یہ کہا میں جہاں سے چاہوں وہاں سے اپنے دین کے محافظ اٹھا لوں. جب اس نے ڈاکٹر عبداللہ جام کی تقریر سنی تو اپنی ماں سے کہا اے میری ماں ولید بن مغیرہ کے 11 بیٹے تھے. 11 بیٹوں میں 10 بیٹوں کو کوئی نہیں جانتا, اس کے صرف ایک بیٹے کو دنیا جانتی ہے. اس کا نام خالد بن ولید ہے جو اسلام کے لیے نچھاور ہوا, جو اسلام پہ قربان ہوا, جو اسلام کے لیے میدانوں میں نکلتا رہا. اے ماں کیا تو اپنے ایک بیٹے کو اسلام کے لیے وقف کر سکتی ہے؟ باقی بیٹے تجھے مبارک, تیرا ایک بیٹا خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تو اسلام کے لیے نکل رہا ہے. وہ افغانستان کی سرزمین پر آیا اور قدم رکھتے ہی اس نے کہا اے افغان بہن یہ مت سمجھنا کہ تو اکیلی ہے, اے افغانیوں یہ مت سمجھنا کہ تم تنہا ہو. عرب کے شہزادے مسجد نبی کو چھوڑ کر تمہارے سر پہ آنچل رکھنے آئیں گے. خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ابو ایوب انصاری کی طرح تمہیں دوپٹے دینے کے لیے آئیں گے. تمہارا لہو ہمارا لہو ہے, تمہاری آبرو ہماری آبرو ہے, تمہارا خون ہمارا خون ہے, تمہاری عزت ہماری عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر کو افغانستان میں رکھا. ملا محمد عمر نے کہا وہ جو ہماری مدد کے لیے آیا جس نے دنیا نہ دیکھی وہ بھٹکتا رہا, کبھی مصر گیا وہاں سے نکال دیا گیا, سوڈان گیا تو امریکہ نے سوڈان کے صدر عمر بشیر کو دھمکی دی اسے نکال دے ورنہ تیرا سیاہ پاٹا کر دیں گے. اس نے کہا شیخ چلے جاؤ. شیخ نے کہا میں پھر اسی سرزمین کی طرف جاؤں گا جہاں غزنی کے پہاڑ ہیں, جہاں محمود غزنوی کی اولادیں ہیں, جہاں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے ہیں. پھر دوبارہ آیا, اسے امریکہ مانتا تھا لیکن باہر عمر واہ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے, اسلام کی عمارت کو قائم کر دینے والے, اس نے کہا میری غیرت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ میں مہمان کو دشمنوں کے حوالے اور اعلان کیا افغانستان کے پیڑ جلا دیے جائیں, پہاڑ سرما بنا دیے جائیں, ہمارے چچڑے فضاؤں میں اڑا دیے جائیں, ہماری بیٹیوں کو قتل کر کے بھوکے کتوں کو کھلا دیا جائے, ہم پہ شیر دوڑا دیے جائیں, ہمیں گرفتار کر کے ننگا بدن کر کے گوانتانامو میں جیل میں بند کر دیا جائے, مگر جب تک ہم سلامت ہیں ایک حکومت نہیں 1000 حکومتیں قربان کر دیں گے مگر اپنے بھائی کو ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے. اور نہیں کیا, اور یہ کہتے تھے کہ اے مولا ان کی عمر میں برکت عطا کر دے, کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ امریکہ کو سونپ کر انہوں نے اپنا حال پورا کر لیا. اللہ اکبر, اس مرد قلندر کی بھی آرزو پوری ہوئی اور اس مرد مجاہد کی بھی آرزو پوری ہوئی. اسامہ نے کہا تھا اے امریکہ تو زندہ مجھے گرفتار نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ میں اللہ سے اپنی شہادت مان چکا ہوں, میں شہادت کے جام طلب کر چکا ہوں. یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جن میں تیرا فوجی ہتکڑیاں آ کر لگا دے, یہ وہ پیر نہیں ہے جن کو تیرا فوجی بیڑیاں پہنا دے. جس دن جائیں گے تو فدائی کارروائی کرتے ہوئے شہادت کا جام پی کر جائیں گے. تو ہمیں رسوا کرے گا, تیری رسوائی میں نہیں جائیں گے. جس دن مقابلے کا وقت آیا تو اس دن حضرت حمزہ کی طرح شہادت کو ترجیح دیں گے, موت کو سینے سے لگائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہیدوں سے کیا ملیں گے. اللہ اکبر, افغانستان کی دھرتی پر وہ مجرمانہ فعل نہیں ہوا, پاکستان کی دھرتی پر یہ جرم ہوا. پاکستان کے حکمرانوں سنو, تم نے نفس زکیہ کا قتل کرایا ہے, تم نے ایک اسلام کے شیر کو
اپنی زمین پہ خون بہا کر اللہ کی غضب کو دعوت دی ہے. تمہاری فوجیں چین سے نہیں بیٹھے گی, تمہارا تخت ہلتا رہے گا, تم چین سے نہیں بیٹھو گے. اب اسی سرزمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیٹوں کو کھڑا کر دیا ہے جنہوں نے دیواروں پر لکھ دیا ہے کہ اما النصر و اما الشہادہ, شریعت یا شہادت, شہادت تک یہ سفر جاری رہے گا, یا تو شہادت ملے گی یا شریعت اللہ کی سرزمین پہ نافذ. اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے. امت مسلمہ تمہیں, اے ہندی مسلمانوں, یہ باتیں مجھے آپ سے اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ آج خوف و ہراس میں ہمیں مبتلا کیا جا رہا ہے. اسی کا وعدہ اللہ نے ہم سے لیا ہے. جہاں رہو, جس سرزمین پر رہو, ایمان کی حالت میں رہو. میں تو اپیل کرتا ہوں پورے ہندوستان کے مسلم نوجوانوں سے, وقت آ گیا ہے تبدیلی کا. باطل ہمیں چیلنج کر رہا ہے. اپنے چہروں پر داڑیاں سجا کر, اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر سفر کرو اور بتاؤ ان کو جو دنیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری تعداد معمولی نہیں ہے, اس ملک میں ہماری تعداد بہت ہے. جس دن تم نے اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لی اور اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ لی اور مسجد مؤذن کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑے, کون سا سورما ہے جو تمہارے مقابلے پر آ جائے گا, اور کون ہے جو تمہیں چیلنج کر سکے گا, کون ہے جو ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی بات کر سکے گا. کل بھی ہم نے دنیا کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے. انتظار کر لو چند سالوں کا, چند سالوں کا وہی آپشن ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. الحمدللہ آج عراق اور شام کی سرزمین پر, لیبیا کی سرزمین پر محمد رسول اللہ کے غلاموں کو اللہ نے وہ طاقت عطا کر دی ہے, عطا کر دی ہے کہ آج کا کسرا کاپ رہا ہے, آج کا قیصر کاپ رہا ہے. براک اوباما, تجھ میں ہمت ہے تو جا عراق کی سرزمین سے اتر کے دیکھ. اللہ کے شیروں نے دعوت دے دی ہے ساری دنیا کی باطل طاقتوں کو, آؤ اسلام قبول کر لو, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, سلامتی میں آ جاؤ گے. اگر اسلام قبول نہیں کرتے اور ہماری دھرتی پر رہنا ہوگا تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا, تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. نبی کے دیوانوں نے 1400 برس پہلا سنہرا دور دہرا دیا ہے, اور اگر جزیہ نہیں دیتے, نہ اسلام قبول کرتے ہو, تو پھر جنگ کا میدان تمہارا اور ہمارا فیصلہ کرے گا. او حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. لہذا میدان پکڑو. الحمدللہ وہ عیسائیت جو آج سے 13 سال پہلے عراق میں اپنی گھنگرج توپوں کے ساتھ یہ کہتی تھی کہ اسلام ختم, اسلام مٹا دیا گیا, آج محمد کے شیر کہہ رہے ہیں اسلام مٹنے نہیں آیا. جتنا دباؤ گے اتنا ہی اچھلے گا, جتنا شہید کرو گے ہر شہید کی خون کے قطرے سے ایک غازی تیار ہو جائے گا. دنیا کی کوئی جیل نہیں جو مسلمانوں کو قید کر سکے, جو اسیروں کو قید کر سکے. وہ دن ضرور آتا ہے جب جیل کے دروازے ٹوٹ جایا کرتے ہیں, اور جب اللہ کے شیر, اللہ کے ماننے والے جیل سے نکلتے ہیں تو حضرت یوسف کی طرح سیدھے تخت شاہی پر واپس ہے. یہ ہے ہماری تعلیم. پہلا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے, اور مسلمانوں خلافت آ گئی. الحمدللہ, الحمدللہ 90 سال سے وہ فریضہ جو ہم سے چھوٹ رہا تھا, نبی کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا من ماتا
وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، جو اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفۃ المسلمین کی بیعت نہ تھی، اس نے خلیفہ کی بیعت نہ کی تھی، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سنہرا دور دکھایا، جاہلیت کا دور ختم، ظلم و فساد کا دور ختم، اب امت کو خلیفہ مل چکا۔ 29 جون 2014 کو پہلی رمضان کا جب چاند نظر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خلیفہ عطا کر دیا، پوری دنیا کو خلیفہ مل چکا ہے۔ وہ جرم جو ہم 90 سال سے کر رہے تھے، امت نے خون کے دریا سے گزر کر اپنی لاشوں کے پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے اعلان خلافت کر دیا ہے۔ یہ خلافت بڑھے گی، سرحدیں ٹوٹیں گی، دیواریں جیل کی ٹوٹیں گی، قید و بند کی آزادیاں ٹوٹیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ زمین پہ نظر ڈال رہا ہے تو اسے ایک ایسا خطہ نظر آ رہا ہے جہاں چور کا ہاتھ کاٹ کر قرآن کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اے قرآن، 90 سال سے تو طاقوں میں تھا، اب تو طاقوں ہی میں نہیں، تو عدالت میں رکھا ہوا ہے۔ قاضی تجھ سے پوچھ کر کہے گا اے قرآن بتا میں اسے کیا سزا دوں؟ قرآن کہے گا اگر یہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ اب قرآن سے قاضی پوچھ رہا ہے اے قرآن بتا یہ قاتل ہے اسے کیا سزا دوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اگر اس کے وارث معاف کر دے تو معاف کر دے تم بھی، اگر اس کے وارث دیت مانگے تو دیت دے کر کے اسے راضی کر دے، اور اگر اس کے وارث یہ کہے کہ نہیں ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے چچا کے خون کا بدلہ لیں گے، تو پھر اس قاتل کو قتل کر کے اسلام کی سزا اس پہ نافذ کر دے۔ قرآن مسجدوں سے نکلا، مدارس سے نکلا، خانقاہوں سے باہر نکلا اور اب عدالت میں رکھا ہوا ہے، اور یہودیوں کا قانون زمین پہ میڈیا میں کر دیا۔ بس میرے دوستو، چونکہ میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی اور وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، نماز عصر بھی آپ کو ادا کرنی ہے، اتنی ہی بات کے ساتھ 45 منٹ کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کبھی اللہ نے موقع دیا اور آپ نے چانس دیا، کیونکہ آپ بھی کبھی کبھی چانس دیتے ہیں۔ پچھلے سال نہیں بلایا، سوچا کہ یہ پھر پتہ نہیں محفل کو گرما کے چلا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مسئلہ ہو جائے تو میں نہیں آیا۔ اس سال پھر پتہ نہیں آپ کو کس نے کہا کہ اس کو پھر بلا لو۔ مشکل کیا ہے اصل میں میرا، جب یہ نام لکھتے ہیں پوسٹر پہ تو لکھ دیتے ہیں شعلہ بیاں۔ اب شعلہ بیاں جب کوئی لکھ دے تو ظاہر ہے کہ شعلے ہی تو بیاں کرنے پڑیں گے، لکھ دیتے پانی بیاں تو پانی آپ کو پلاتے تھے، اور لکھ دیتے برف بیاں، ٹھنڈا بیاں تو کوئی ٹھنڈا بیاں کر دیتے۔ اس لیے مجبوری ہو جاتی ہے کہ شعلے ہی بیاں کیے جائیں، کیونکہ امت کی انگیٹھی سرد ہو چکی ہے، اسے گرمانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گرم نہیں ہوئی تو پھر کوئی بھی آ کر کے آپ پہ حملہ آور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس گفتگو کو جو آپ کے واسطے سے ریکارڈ ہوئی اور ریکارڈ ہو کر یہ انشاءاللہ انٹرنیٹ پر جائے گی، ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر ہی نہیں دیگر ملکوں کے لوگ بھی سنیں گے، آپ پہ اثر ہو یا نہ ہو، کسی ایک دیوانے پہ اگر اثر ہو گیا تو شاید اس کا ہاتھ پکڑ کر میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ انہیں آرزوؤں کے ساتھ آتا ہوں، دن کہیں ہوتی ہے، رات کہیں ہوتی ہے، بیماری کا بہانہ بھی نہیں کر سکتا، حقیقی بیماری ہو تو بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ 2 دن سے اتنا طبیعت خراب تھی، مگر لوگ سمجھتے کہ مولوی بہانے بات ہوتے ہیں، بعض کہتے تک جھوٹے بھی ہوتے ہیں، وعدہ خلاف ہوتے ہیں، اس لیے دوڑتا ہوا آ گیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو کو قبول فرما لے۔ جو آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، میں دیر سے چلا یا راستے میں جام ملا، اس بھی جو آپ کو تکلیف پہنچی، انتظامیہ کو جو میری طرف سے کچھ بدگمانیاں ہوئیں،
میں ان سب کی معافی چاہتا ہوں. آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کریں. جو وقت مقدر تھا وہی مجھے ملا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.